اللہ کی اجازت سے شعری نشست کا آغاز کرتا ہوں اپنے کلام کی نظر شاد۔ خدو جو خیمہ سالار سے نہیں نکلا، خدو جو خیمہ سالار سے نہیں نکلا، سو قافلہ بھی شب تار سے نہیں نکلا۔ خدو جو خیمہ سالار سے نہیں نکلا، سو قافلہ بھی شب تار سے نہیں نکلا، اور رقیب کوچہ دلدار سے نہیں نکلا، رقیب کوچہ دلدار سے نہیں نکلا، میں عمر بھر اسی آزار سے نہیں نکلا۔ رقیب کوچہ دلدار سے نہیں نکلا، میں عمر بھر اسی آزار سے نہیں نکلا، اور بھٹک رہا ہوں تیرے جسم کے سرابوں میں، بھٹک رہا ہوں تیرے جسم کے سرابوں میں، کبھی تیرے لب و رخسار سے نہیں نکلا، کبھی تیرے لب و رخسار سے نہیں نکلا، اور تعلقات کے پاؤں میں جو چبھا تھا کبھی، تعلقات کے پاؤں میں جو چبھا تھا کبھی، وہ خار یار انادار سے نہیں نکلا، تعلقات کے پاؤں میں جو چبھا تھا کبھی، وہ خار یار انادار سے نہیں نکلا، اور شجر شجر کو نوید بہار دی لیکن، شجر شجر کو نوید بہار دی لیکن، خزاں کا خوف بھی گلزار سے نہیں نکلا، خزاں کا خوف بھی گلزار سے نہیں نکلا، اور ہوا ہے فکر کے افلاک سے نزول اس کا، ہوا ہے فکر کے افلاک سے نزول اس کا، مگر وہ قلب کے مینار سے نہیں نکلا، مگر وہ قلب کے مینار سے نہیں نکلا، اور پڑی ہوئی ہے در غیر پر مگر عادل، پڑی ہوئی ہے در غیر پر مگر عادل، کوئی بھی بل میری دستار سے نہیں نکلا، پڑی ہوئی ہے در غیر پر مگر عادل، کوئی بھی بل میری دستار سے نہیں نکلا۔ اب میں نوجوان شاعر جناب شاہزیب منزل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے یہاں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صدر کی اجازت سے 2-3 شعر ہیں۔ جہاں پر عمر بیتی ہو نگر اچھا نہیں لگتا، جہاں پر عمر بیتی ہو نگر اچھا نہیں لگتا، اجڑ جائے اگر دنیا تو گھر اچھا نہیں لگتا، میرے یارو تمہاری طرح تو میں بھی تمہارے ساتھ سیاست کھیل سکتا ہوں مگر اچھا نہیں لگتا، سیاست کھیل سکتا ہوں مگر اچھا نہیں لگتا، تو اپنے ذہن کی کچھ آبیاری کر میرے شاعر، تو اپنے ذہن کی کچھ آبیاری کر میرے شاعر، شجر جیسا بھی ہو پر بے ثمر اچھا نہیں لگتا۔ کے بعد میں شکیل شاکی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ صدارت خواب تیرا میرے ادراک میں رکھا ہوا تھا، خواب تیرا میرے ادراک میں رکھا ہوا تھا، ایک دیا جیسے کسی طاق میں رکھا ہوا تھا، روشنی ساتھ لیے مجھ میں اتر آیا ہے، روشنی ساتھ لیے مجھ میں اتر آیا ہے، جو ستارہ تیرے افلاک میں رکھا ہوا تھا، تتلیاں اور سبھی پھول تیری جانب آئے، تتلیاں اور سبھی پھول تیری جانب آئے، رنگ کیسا تیری پوشاک میں رکھا ہوا تھا، صورت شعر وہ کرتاس پہ اترا ہے میرے، صورت شعر وہ کرتاس پہ اترا ہے میرے، بید اس نے جو میری خاک میں رکھا ہوا تھا، مجھ پہ اب کھلنے لگا عشق یقین کی صورت، مجھ پہ اب کھلنے لگا عشق یقین کی صورت، اب سے پہلے کہیں اور آنکھ میں رکھا ہوا جی ساکی کے بعد اب میں ابو سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ محفل ایک نظم ہے بارندہ، بارندہ 12 چونچیں 8 دمیں اور 16 گردنیں لے کر اڑتا ایک پرندہ، کئی دنوں سے میرے ذہن کے صحن میں دم دم بھاگ رہا ہے،
کچھ بھی سوچوں کچھ بھی کر لوں، ایک پرندہ جس کو میں بارندہ کہہ کر سوچ رہا ہوں اڑنے لگا ہے۔ میرے ذہن میں روز بروز وہ نئے نویلے اپنے منظر بھر دیتا ہے۔ بارندے تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن میرے کھوپڑ کے گودے کا گوشہ تیری ہوند سے بھرا پڑا ہے۔ دنیا تجھ سے خالی ہے اور گو کہ تو موجود نہیں ہے، لیکن توبہ میں تیرا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ تو نے نیورل نیٹ ورک کا ایک سیکٹر اپنے نام کرا رکھا ہے۔ اس دنیا میں یا پھر میرے ذہن کی کوکھ میں تجھ کو پہلا جسم ملا ہے۔ دنیا میں تو کہیں نہیں ہے، لیکن اب تو بننے لگا ہے۔ جیسے آدم کہیں نہیں تھا اور خدا نے اس کا جسم ذہن اپنے میں بن لیا ہوگا۔ سوچ رہا ہوں میری دنیا ذہن ہے میرا، اس کے نیورانوں کی تاریں کائنات کی مدھم دھیمی چمک لپک سے دمک رہی ہیں۔ لگتا ہے یہ کائنات بھی صرف دماغ ہے اور زمین فقط نیوران۔ تم اور میں نیوران وغیرہ خلیے میسنجر ہیں۔ کائنات سا بڑا دماغ جو سوچ رہا ہے، ہم اس سوچ کو جھیل رہے ہیں۔ ننھے ننھے ڈاکیے ہیں ہم، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم خط پہنچا کر سو جاتے ہیں، 70 سال کے ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھے بزرگوں کے لیے ایک نظم فرما رہے تھے۔ جناب صدر، ایک شعر اور ایک غزل سے چند اشعار۔ فون کی کانٹیکٹ بک میں سیو ہے نمبر مگر، فون کی کانٹیکٹ بک میں سیو ہے نمبر مگر، چاہ کر بھی میں اسے اب کال کر سکتا نہیں۔ غزل سے چند شعر ہیں کہ بیکار مروت کی سزا کاٹ رہے ہیں کچھ لوگ، شرافت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ بیکار مروت کی سزا کاٹ رہے ہیں کچھ لوگ، شرافت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ نب جانے کے امکان بھی انکا ہے جہاں پر، نب جانے کا امکان بھی انکا ہے جہاں پر، اس جرم رفاقت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ لے آئی ہمیں کھینچ کے صحراؤں میں وحشت، افتاد طبیعت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ آنکھوں میں حسد بھر کے مجھے دیکھنے والے، خود ساختہ نفرت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آنکھوں میں حسد بھر کے مجھے دیکھنے والے، خود ساختہ نفرت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ہر مصلحت وقت کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں بغاوت کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور معلوم سے آگے ہر مصلحت وقت کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں بغاوت کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور معلوم سے آگے ہے نئے علم کا رشتہ، معلوم سے آگے ہے نئے علم کا رشتہ، ہم لوگ روایت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ہم لوگ روایت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب صدر حلقہ باطل سے کہ وہ سنائیں۔ صدر مجلس ایک شعر اور ایک پرانی غزل۔ دستک کی تہذیب پرانی ہے لیکن، فکر نہ کریں میں بھی جو سناؤں گا وہ 15 سال کم از کم پرانی ہے۔ صدر مجلس میں بے فکر ہو کے 20 سال پرانی غزل سنا رہا ہوں۔ دستک کی تہذیب پرانی ہے لیکن دروازے پر ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ گلیوں گلیوں خاک اڑانی پڑ جائے تو، گلیوں گلیوں خاک اڑانی پڑ جائے تو، اپنی مٹی آپ اٹھانی پڑ جائے تو، اور جس آسانی سے میں مشکل کاٹ رہا ہوں اس مشکل میں ایک آسانی پڑ جائے تو، جس آسانی سے میں مشکل کاٹ رہا ہوں اس مشکل میں ایک آسانی پڑ جائے تو، اور تیری یاد میں آنکھ بہاتا رہتا ہوں میں، لیکن اس میں آنکھ بہانی پڑ جائے تو، تیری یاد میں آنکھ بہاتا رہتا ہوں میں، لیکن اس میں یاد بہانی پڑ جائے تو، اب تو سچی بات کہوں تو مر جاتا ہوں، اب تو سچی بات کہوں تو مر جاتا ہوں، یاروں سے تصدیق کرانی پڑ جائے تو، یاروں سے تصدیق کرانی پڑ جائے تو۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ علی مگج سے وہ بتائیں۔ آئیں جی آئیں۔ سب سنائے آپ نے کون سا آدھا گھنٹہ لگا؟ کہ امتحان تیرے لیے تھا، رف عمل میرے لیے۔
امتحان تیرے لیے میرے لیے وقت تیرا نقش تھا روز ازل میرے لیے وقت تیرا نقش تھا روز ازل میرے لیے اور میں یقین کے ساحلوں پر منتظر ہوں دیر سے میں یقین کے ساحلوں پر منتظر ہوں دیر سے وہم کے گرداب سے باہر نکل میرے لیے وہم کے گرداب سے باہر نکل میرے لیے بس ہوا ہی تیز ہے نا اور تو سب ٹھیک ہے بس ہوا ہی تیز ہے نا اور تو سب ٹھیک ہے موسموں میں ہوگا اب رد و بدل میرے لیے موسموں میں ہوگا اب رد و بدل میرے لیے میں اگر اترا کبھی ان جھیل سی آنکھوں میں تو میں اگر اترا کبھی ان جھیل سی آنکھوں میں تو دیکھنا کھل جائے گا دل کا کمل میرے لیے دیکھنا کھل جائے گا دل کا کمل بہت شکریہ دیکھنا کھل جائے گا دل کا کمل میرے لیے بانی بنگش کے بعد اب طارق نصیر صاحب خود زیارت کرتے ہیں مطلب جیسے مقاطب ہو کے شعر سنا جناب صدر شعر بھی پرانا ہے اور غزل بھی پرانی ہے غزل بھی بھائی کے لیے نہیں ہو سکتی ہے میں معتبر گھرانے کا چشم و چراغ ہوں میں معتبر گھرانے کا چشم و چراغ ہوں رسوا نہ کر مجھے دل خانہ خراب تو میں معتبر گھرانے کا چشم و چراغ ہوں رسوا نہ کر مجھے دل خانہ خراب تو پنجابی غزل کے چند شعر پیار سمیں دیاں کڑیاں مینوں لہ ڈبیاں پیار سمیں دیاں کڑیاں مینوں لہ ڈبیاں اکھیاں نیندر پریاں مینوں لہ ڈبیاں پیار سمیں دیاں کڑیاں مینوں لہ ڈبیاں اکھیاں نیندر پریاں مینوں لہ ڈبیاں تے میرا رس کے تیرے کولوں ٹر پینا میرا رس کے تیرے کولوں ٹر پینا تیری اکھ دیاں چڑیاں مینوں لہ ڈبیاں میرا رس کے تیرے کولوں ٹر پینا تیری اکھ دیاں چڑیاں مینوں لہ ڈبیاں اکھیاں سام کے رکھیاں بے بس ہو گئیاں اکھیاں سام کے رکھیاں بے بس ہو گئیاں اچھی تھاویں لڑیاں مینوں لہ ڈبیاں تینوں لج نہیں سونیا کیتے کولاں دی تینوں لج نہیں سونیا کیتے کولاں دی تیریاں باواں پھڑیاں مینوں لہ ڈبیاں تے کھلے ویکھ کے بوئے میریاں سوچاں دے کھلے ویکھ کے بوئے میریاں سوچاں دے یاداں جد آ وڑیاں مینوں لہ ڈبیاں کھلے ویکھ کے بوئے میریاں سوچاں دے یاداں جد آ وڑیاں مینوں لہ ڈبیاں تے منگا خیر بصیر میں ہر دم اسے دی منگا خیر بصیر میں ہر دم اسے دی جس دے نخرے اڑیاں مینوں جناب طارق نصیر کے بعد اب صدر محفل آپ سے بڑا فلمی سے شعر کرو اپنا موبائل دے میں جی جی سب تو چار شعر ہوتے تھے تو اتنا بھی نظم ہے غزل ربائی کی بیر ہے پنکرا دریا جسے سمجھا ہوں وہ صحرا دریا جسے سمجھا ہوں وہ صحرا ہی نہ ہو یہ خواب کہیں آنکھ کا یہ خواب کہیں آنکھ کا دھوکہ ہی نہ ہو شعر دیکھیے گا کہ دریا تو میرے آبلے سے پھوٹا دریا تو میرے آبلے سے پھوٹا تھا
सैराबी मेरा नक्श कफे पाई, क्या बात है। दरिया तो मेरे आंवले से फूटा था, बहुत अच्छे। वाह सैराबी मेरा नक्श कभी पानी ना हो। वाह वाह मैं इसलिए जाता नहीं पानी के करीब, वाह 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 मैं इसलिए जाता नहीं पानी के करीब, डरता हूँ मेरा अक्स भी मुझसे ही। वैसा ही। मैं इसलिए जाता नहीं पानी के करीब, डरता हूँ मेरा अक्स भी मुझसा ही न हो। वाह मैं चेहरा बचेरा जिसे करता हूँ तलाश, वाह 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 मैं चेहरा बचेरा जिसे करता हूँ तलाश, वो रूए दिलारा मेरा अपना ही। अपना ही मैं चेहरा बचेरा जिसे करता हूँ तलाश, तलाश बहुत अच्छे। वो रूए दिलारा मेरा अपना ही ना हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। याद आया है वो आज बहुत शिद्दत से, याद आया है वो आज बहुत शिद्दत से, वाह वाह चलता हूँ कहीं उसने बुलाया ही नहीं। याद आया है वो आज बहुत शिद्दत से, चलता हूँ कहीं उसने बुलाया ही ना हो। वाह 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 मैं एक सुभान अल्लाह। कोई एक नज्म याद आ रही थी। वो एक गजल सुनाने के बाद नज़्म सुनाए। मैं तेरा हो तो गया। अच्छा वो मैं जरा एक दो नज्मों के जवाब जी, जी, जी। सही है सही नज्म इसको मौजूदा इस पे ना कीजिएगा, ये 2006-7 की नज्म है, 2013 की किताब में छपी। नज्म का उन्वान है मीडिया आज़ाद। वक़ुए की खबर सारे ही चैनल्स ने जाए वक़ुआ से बराए रास्त टेलीकास्ट की। वाह वाह वक़ुए की खबर सारे ही चैनल्स ने जाए वक़ुआ से बराए रास्त टेलीकास्ट की थी, और अखबारों ने तस्वीरों के साथ उसको जली शह सुर्खियों की शक्ल में शाया किया। वाह। लेकिन अगले रोज़ एक ताज़ा खबर आई, लेकिन अगले रोज़ एक ताज़ा खबर आई कि सरकारी ज़राए के मुताबिक वक़ुआ हो नहीं पाया। वक़ुए की खबर सारे ही चैनल ने जाए वक़ुआ से बराह रास्त टेलीकास्ट की थी, और अखबारों ने तस्वीरों के साथ उसको जली शह सुर्खियों की शक्ल में शाया किया था। लेकिन अगले रोज़ एक ताज़ा खबर आई कि सरकारी ज़राए के मुताबिक वक़ुआ हो नहीं पाया। चुनाचे अब हर एक चैनल का दावा है कि उसने सबसे आखिर में वक़ुए की खबर दी। मीडिया आजाद है। मीडिया आज़ाद। नज़्म हो आपको। वाह वाह वाह। ब्लैक हो अच्छा 2 मिनट है, ट्रेजेडी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी के सभी किरदार गलियों में भटकते फिर रहे हैं और कहानी सो रही है। वाह 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 वाह। वाह कहानी के सभी किरदार गलियों में भटकते फिर रहे हैं और कहानी सो रही है। कहानी जो अब अपने खौफनाक अंजाम की जानिब रवां थी। कहानी जो अब अपने खौफनाक अंजाम की जानिब रवां थी। कहानी कार की गुफलत के बायस सो गई और उसके सब किरदार बाहर आ गए। कहानी सो रही है और जीते जागते इस शहर की गलियां कहानी में बदलती जा रही हैं। कहानी सो रही है और जीते जागते इस शहर की गलियां कहानी में बदलती जा रही हैं। ये चौराहा जो थोड़ी देर पहले शहर का हिस्सा था अब किस्सा है। बहुत अच्छी लाइन। ये चौराहा जो थोड़ी देर पहले शहर का हिस्सा था अब किस्सा है। सो ये ऐन मुमकिन है कहानी जाग कर आगे बढ़े तो शहर भी उस खौफनाक अंजाम से दोचार हो जो इस कहानी का मुकद्दर है। नज़्म का नुआना है एक नज़्म दरख्तों में। शजर जब दुआ मांगते थे तो बारिश जमीनों पे रहमत की सूरत बरसती।
شجر جب دعا مانگتے تھے تو بارش زمینوں پہ رحمت کی صورت برستی، فواریں مکانوں کے سینوں کی مٹی پہ پڑتی تو خوشبو سے سانسیں مہکتی۔ فواریں مکانوں کے سینوں کی مٹی پہ پڑتی تو خوشبو سے سانسیں مہکتی، مہکتی ہوئی سانس اندر کو جاتی تو آسودگی ساتھ لاتی۔ مہکتی ہوئی سانس اندر کو جاتی تو آسودگی ساتھ لاتی۔ خزاں برد ٹہنی پہ جب پھول آتے تو لوگ اپنی آنکھیں وہیں بھول آتے۔ خزاں برد ٹہنی پہ جب پھول آتے تو لوگ اپنی آنکھیں وہیں بھول آتے۔ نظارے دنوں کے ستارے تھے، پھر یوں ہوا آدمی نے شجر کاٹنا مشغلہ کر لیا۔ پھر یوں ہوا آدمی نے شجر کاٹنا مشغلہ کر لیا اور بارش عذابوں کی صورت برسنے لگی۔ پھر یوں ہوا آدمی نے شجر کاٹنا مشغلہ کر لیا اور بارش عذابوں کی صورت برسنے لگی۔ بارشوں کی دعا مانگنے والے بھی بارشیں روکنے کی دعا مانگنے مسجدوں مندروں کلیساؤں میں جمع ہونے لگے، مگر بارشیں سب دعائیں بہا لے گئی۔ مگر بارشیں سب دعائیں بہا لے گئی۔ بارشوں کی دعا مانگنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان بارشوں کی زمام ان درختوں کے ہاتھوں میں تھی جنہیں کاٹ ڈالا گیا۔ کیا بات ہے۔ تو ایک نظم جو ہے اور جو ہے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ نظم بھی چونکہ اسی موجودہ جو ہمارے ساتھ جو تباہی آئی ہوئی ہے وہی ہے۔ شجر وسیلہ ہے، دعا سب چھاؤں ہے، اور مستجابی فقط پیڑ ہی کے وسیلے سے ممکن ہے۔ سب دعا سبز چھاؤں ہے اور مستجابی فقط پیڑ ہی کے وسیلے سے ممکن ہے، سب جانتے ہیں، مگر آدمی نے اسی پیڑ کو جو دعاؤں کو آلودگی سے بچا کر فلک سے پرے نیلگوں آپ پر تیرتے عرش تک لے کے جانے پہ معمور تھا، مگر آدمی نے اسی پیڑ کو جو دعاؤں کو آلودگی سے بچا کر فلک سے پرے نیلگوں آپ پر تیرتے عرش تک لے کے جانے پہ معمور تھا، کاٹ ڈالا گیا۔ حالانکہ یہ پیڑ ممنوع ہرگز نہیں تھا۔ سبھی جانتے ہیں کہ گوتم نے دھیان اور نرمان کے بیچ کا فاصلہ پیڑ کی گود میں طے کیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ گوتم نے دھیان اور نرمان کے بیچ کا فاصلہ پیڑ کی گود میں طے کیا تھا۔ خدا نے شجر کے وسیلے سے ہی ہم کلامی کا اعزاز موسیٰ کو بخشا تھا۔ جب زکریا پر زمین تنگ ہونے لگی تو شجر ہی نے سینہ کشادہ کیا۔ خدا نے شجر کے وسیلے سے ہی ہم کلامی کا اعزاز موسیٰ کو بخشا تھا۔ جب زکریا پر زمین تنگ ہونے لگی تو شجر ہی نے سینہ کشادہ کیا تھا، جسے کاٹ ڈالا گیا ابن مریم کو مصلوب کرنے کی خاطر۔ جسے کاٹ ڈالا گیا ابن مریم کو مصلوب کرنے کی خاطر، وہی ابن مریم کے جو سدرۃ المنتہا سے پرے کے مسافر کی جب جب بشارت سناتا تو ہر مردہ دل زندگی کا نیا لمس پاتا۔ وہی ابن مریم کے جو سدرۃ المنتہا سے پرے کے مسافر کی جب جب بشارت سناتا تو ہر مردہ دل زندگی کا نیا لمس پاتا، مگر کب تلک وہ بریدہ شجر کی صلیبیں اٹھاتا، سو ایک دن وہ اپنی صلیبیں اٹھائے ہوئے آسماں کی طرف چل دیا اور شجر کاٹنا مشغلہ بن گیا تو دعا گردآلود ہونے لگی۔ سو ایک دن وہ اپنی صلیبیں اٹھائے ہوئے آسماں کی طرف چل دیا اور شجر کاٹنا مشغلہ بن گیا تو دعا گردآلود ہونے لگی۔ خدا پاک ہے جب ہر آلودگی سے تو آلودگی کے غلافوں میں لپٹی دعا کیوں سنے۔ خدا پاک ہے جب ہر آلودگی سے تو آلودگی کے غلافوں میں لپٹی دعا کیوں سنے۔ سو ہماری دعائیں اب اوزون کی تہ کی درزوں میں اٹکی ہوئی منتظر ہے نئے پیڑ اگنے کی، اور مستجابی فقط پیڑ ہی کے وسیلے سے۔
وہ غلط مجھے ہے. ایک سنا دے میں تیرا ہو تو گیا ہوں مگر میں ہوں پرانی یادیں تازہ کرتے پرانی یادیں تازہ کرتے پھر وہ سارے نے سنی یا کوئی ایسی سناؤں تو بھائی بھی یاد کرے جو نہ سنی ہوئی ہو جو نہ سنی ہوئی ہو وہ کوئی سنا دے اس وقت سنا دے کوئی ایسی بولتا ہوں یہ کلوز دوستوں کے درمیان مشاورہ تو ہے نہیں ہے کہ ایسی چیز سناؤ جو نہ سنی ہوئی ہو. میں اٹھ کے آیا جب آئندگاں کے پہلو سے واہ 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 واہ. میں اٹھ کے آیا میں اٹھ کے آیا جب آئندگاں کے پہلو سے واہ واہ. مہک رہا تھا مکان رفتگاں کی خوشبو. واہ 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 واہ. میں اٹھ کے آیا جب آئندگاں کے پہلو پہلو سے سے واہ واہ. مہک رہا تھا مکان رفتگاں کی خوشبو خوشبو سے. سے واہ میں ایک طویل سفر سے پلٹ کے آیا تو واہ 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 واہ. میں ایک طویل سفر سے پلٹ کے آیا تو نکل چکی تھی زمین آسمان کے قابو سے. کابل. واہ 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 واہ. میں ایک طویل سفر سے پلٹ کے آیا تو نکل چکی تھی زمین آسمان کے قابو سے. فغاں کے چاند ستارے اب اس سے عاجز ہیں. واہ واہ واہ. فغاں کے چاند ستارے اب اس سے عاجز ہیں. کبھی یہ شب چمک اٹھتی تھی ایک جگنو سے. جگنو. واہ 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 واہ. فغاں کے چاند ستارے اب اس سے عاجز ہیں. واہ واہ واہ. کبھی یہ شب چمک اٹھتی تھی ایک جگنو سے. بس ایک دل سے علاقہ ہے میرے لفظوں کو. واہ 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 واہ. بس ایک دل سے علاقہ ہے میرے لفظوں کو. انہیں نہ دائیں سے نسبت نہ بائیں بازو سے. واہ واہ واہ. بس ایک دل سے علاقہ ہے میرے لفظوں کو. واہ 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 واہ. انہیں نہ دائیں سے نسبت نہ بائیں بازو بازو سے. سے واہ واہ واہ. صدائے ہو نے میری راہ بارہا روکی. واہ. صدائے ہو نے میری راہ بارہا روکی. پلٹ رہا تھا میں جس دم مزار باہو. باہو سے واہ واہ واہ. صدائے ہو نے میری راہ بارہا روکی. واہ واہ. پلٹ رہا تھا میں جس دم مزار باہو سے. رضا یہ پختہ مکانوں میں رہنے والے لوگ. واہ واہ واہ. رضا یہ پختہ مکانوں میں رہنے والے لوگ. متائے خاک سے واقف میں اس کی خوشبو. خوشبو. واہ 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 واہ. رضا یہ پختہ مکانوں میں رہنے والے لوگ. لوگ. واہ واہ. متائے خاک سے واقف. خوشبو. بہت مزہ آیا جناب.